السلام علیکم، وکی بلاگس کی طرف سے میں ہوں عکاس خان۔ میرا آج کا ٹاپک ہے، آج میری پہلی ویڈیو ہے لیکن پہلا ٹاپک میرا شروع ہوتا ہے کرپٹو کرنسی سے، وہ وقار زکا اور عمران خان کے لیے، وقار زکا کی طرف سے عمران خان کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں ہوں اس وقت ترکی میں۔ ٹھیک ہے، ویدر بہت کولڈ ہوا پڑا ہے، سنو شروع ہے ہلکی ہلکی، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں ویڈیو بنانا پہلے چاہ رہا تھا کہ پہلے بناؤں، لیکن پرابلم یہ تھی کہ میں ویٹ کر رہا تھا 12 جنوری کا کہ کیس ہو جائے، کیس کی ہیئرنگ ہو جائے اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ کیا ہونے اور کیا نہیں۔ تو آج جب کیس ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یہ پریشر ہو رہا تھا کہ کرپٹو کو پرماننٹلی بین کر دیا جائے پاکستان میں۔ تو کیوں کر دیا جائے؟ کیونکہ مڈل کلاس اوپر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، کیونکہ جب مڈل کلاس اوپر آئے گی تو جو امیر ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ یہ جب مڈل کلاس اوپر آئی ہے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ مڈل کلاس جب اوپر آئے گی تو ہم کدھر جائیں گے، ہمارے کام کون کرے گا، ہمارے نیچے کون رہے گا؟ تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب جب کرپٹو کو پاکستان میں لیگل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ میرے عوام کی، ہم یوتھ کی، ٹھیک ہے، یہ ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ کرپٹو کو لیگل کیا جائے پاکستان میں اور اس پہ ایک ٹیکس لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، جو وقار زکا بہت پہلے سے کہہ رہا ہے۔ اس نے اسی وجہ سے کیس بھی کیا ہوا ہے کہ کرپٹو کو لیگل کیا جائے اور اس پہ ٹیکس لگایا جائے، اور جو پاکستان پہ قرضہ ہے تو ہم یہی یوتھ اکٹھے ہو کے ہم قرضہ ختم کر سکتے ہیں، وہی، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ اس پہ کیوں ایسے نہیں کر رہی۔ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، حلال حرام کی بات کرتے ہیں، تو اگر پھر مسلمان صرف پاکستان میں ہے تو پھر ترکی اسلامک کنٹری نہیں ہے، سعودی عرب اسلامک کنٹری نہیں ہے، ایران، UAE یہ اسلامک کنٹری نہیں ہے۔ جب ادھر یہ چیز لیگل ہے تو پاکستان کیوں الاؤ نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اگر دیکھیں وقار زکا اتنا لڑ رہا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، میرے لیے، میرے جیسے بہت سے یوتھ ینگسٹرز کے لیے، وہ لڑ رہا ہے کیس، کس لیے؟ اگر اسے صرف پیسے ہی کمانا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں آ جائے، ترکی آ جائے، سعودیہ چلا جائے، دبئی چلا جائے، ٹھیک ہے، ایران چلا جائے، وہاں سے کر لے، نہیں تو یورپ کسی کنٹری میں چلا جائے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ لیکن وہ یہی چاہ رہا ہے کہ میں اور میری عوام، ٹھیک ہے، میری عوام، میرا پاکستان، پہلا الفاظ ہے میرا پاکستان، کہ میرا پاکستان آگے بڑھے، ٹھیک ہے، ہم سب کے سب آگے بڑھے، صحیح ہے۔ تو جب وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ پاکستان گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ اس چیز کو لیگل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ چیز لیگل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یوتھ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ جو امیر ہے وہ تو ہیں، لیکن جو ہماری یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہماری ساری یوتھ بے روزگار بیٹھی ہے، ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئرز جا کے پراپرٹیز کا کام کر رہے ہیں کہ پراپرٹیز بائی اینڈ سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے جو انجینئرنگ کر کے، ماسٹر کر کے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں پراپرٹی میں سیل پرچیز کروں تو کچھ کما لوں۔ کیوں؟ جب اس نے ڈگری کی 16 ایئرز اس نے اسٹڈی کی اور پھر بھی یہ کام کرے تو پھر اس کی ڈگری کا کیا فائدہ؟ اس کا اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ تو اتنے ٹائم میں وہ پہلے سے پراپرٹی کا کرتا، ابھی تک جتنے کمائے اس کے ڈبل کما لیتا، ٹرپل کما لیتا، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے یہ لیگل۔ اب ہماری کچھ باپردہ خواتین ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں،
باہر نہیں نکل سکتی جابس کے لیے، ایشوز ہیں، ٹرسٹ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی بہاف پہ بہت اچھا کما رہی ہیں، بہت اچھی انکم کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سے ان کا بہت فائدہ ہے. اب گھر بیٹھے جب ایک عورت کما رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کو ایشو ہے. باہر جاتے ہیں تو باہر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا بھی کچھ نہیں ہوتا، کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو جب تک گورنمنٹ اور ہماری جو جوڈیشلی ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ فیصلہ سناتی ہیں تب تک وہ مر بھی چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ان کی عزت کو خطرہ ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے کما رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں بین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز آئے. اور جس یوتھ کے ذریعے عمران خان صاحب آپ کو ووٹ ملا، ٹھیک ہے، جس یوتھ کے ذریعے آپ اتنے اوپر آئے، ٹھیک ہے، آپ پرائم منسٹر بنے، ٹھیک ہے، اگر وہی یوتھ وقار زکا کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور نئی پارٹی بن جائے، تو پھر کیا ووٹ ڈائیورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پرابلم اور بنے گی. ہم یہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہی چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ پرائم منسٹر ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 2013 میں بھی ووٹ دیا ہے، 18 میں بھی ووٹ دیا ہے. میں ہوں بیسیکلی کوہاٹ سے، KPK سے. دونوں دفعہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یوتھ کی وجہ سے PTI اوپر آئی ہے، صحیح ہے. اور اگر آپ آج یوتھ کا سپورٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو یوتھ کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی پھر، ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ اگر وقار زکا کے ساتھ ڈی چوک پہ ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی چوک پہ ہم آ جاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے یوتھ کی پاور، تو اگر پھر وہ سارے آ جاتے ہیں اور کوئی پرابلم بن جاتی ہے تو وہ پھر ایشو ہو جائے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ نہ دھرنا ہو، نہ پاکستان کی اکانومی کو پرابلم ہو، کیونکہ دھرنے سے پرابلم بنتی ہے، روڈز بند ہوتے ہیں، غریب عوام کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن جب ہماری باتیں نہیں مانی جاتی تو پھر ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئے، آپ کے ساتھ دھرنوں میں آئے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ادھر بھی دھرنوں میں آ سکتے ہیں، اور آئیں گی بھی اگر نہیں مانی جاتی، نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہم یقین سے کہیں گے کہ آپ یہ چیز لیگل کروا دیں گے، تاکہ نہ ہم دھرنے میں آئیں، نہ آپ کا ووٹ ڈائیورٹ ہو، اور پاکستان کی اکانومی اچھی اور پاکستان آگے بڑھے. کیونکہ جب تک ہم یہی کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، تب پاکستان آگے بڑھے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیجیٹل بنانا ہے، تو پاکستان ڈیجیٹل ہوا میں نہیں بنے گا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بنے گا، فری لانسنگ سے، امیزون سے، کرپٹو سے، باقی جتنی چیزیں، تو ان سب سے پاکستان اوپر آئے گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. وقار زکا گڈ لک ٹو ٹیون اپ ٹیم. انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی اوکے. تھینک یو. اللہ حافظ.